ایک دفعہ عمران خان کے پاس ان کے لان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے چھوٹے سے ٹیبل پر ایک چائے کا کپ رکھا تھا اور کپ کے وہاں ہونے کا مطلب تھا کہ وہ شخص خان صاحب کے کافی قریبی ملنے والا تھا اور وہ کسی بات پر خان صاحب کو مجبور کر رہا تھا کہ وہ کسی کو ایک فون کریں، مگر عمران خان بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ میرے فون کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ کا کام ہونا ہوا تو ویسے ہی ہو جائے گا، آپ وہاں جا کر کوشش تو کریں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں وہاں گیا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا، اس لیے اب آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ایک فون کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا۔ بالآخر عمران خان نے مجبور ہو کر فون اٹھایا اور کسی کو کال ملائی، فون کا لاؤڈ سپیکر آن کر دیا۔ دوسری جانب کال اٹینڈ کرنے پر عمران خان نے کہا، فیصل، میرے ایک جاننے والے کا عزیز کینسر میں مبتلا ہے اور وہ مریض کو لے کر شوکت خانم بھی آئے تھے، لیکن اس کی رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد تم نے اس مریض کو داخل کرنے سے انکار کر دیا۔ دوسری جانب سے شوکت خانم ہسپتال کے CEO فیصل سلطان نے بغیر مریض کا نام پوچھے عمران خان سے کہا کہ اگر رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد بھی مریض کو داخل نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کینسر کا یہ مریض بیماری کی اس آخری سٹیج پر ہے کہ اس کا علاج نہ شوکت خانم میں ممکن ہے نہ پوری دنیا میں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ جن کا یہ مریض ہے وہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ شوکت خانم کے ریگولر ڈونر بھی ہیں، یعنی یہ امداد دیتے ہیں اور امداد بھی اتنی کہ ایک سال میں آدھے سے زیادہ شوکت خانم کا ذمہ یہ لوگ اٹھاتے ہیں، کیا ہم ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں؟ عمران خان نے کہا۔ تو CEO فیصل سلطان نے کہا کہ خان صاحب، یہ پالیسی بھی آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے کہ ہم نے کسی کے کپڑے یا رنگ دیکھ کر علاج نہیں کرنا بلکہ ہر اس شخص کی جان بچانی ہے جس کا علاج ممکن ہو سکے، تو اس لیے میں تو اب معذرت ہی کر سکتا ہوں، البتہ آپ چاہیں تو یہ پالیسی تبدیل کر سکتے ہیں اور یہ پالیسی تبدیل کرنے کے بعد ہم ان کے مریض کو داخل کر سکتے ہیں اور مزید جتنے بھی شوکت خانم کے ٹرسٹی ہوں گے ان کے لیے بھی کوٹا رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کے مریض بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ باتیں سن کر عمران خان مضطرب ہوئے اور اس سے پہلے کہ کچھ کہتے اچانک وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھا خان صاحب کے پاس آیا اور کہنے لگا، خان صاحب فون بند کر دیں۔ عمران خان نے فون بند کر دیا تو وہ شخص کے چہرے پر انکار سننے کے باوجود ایک خوشی اور جوش تھا، اس شخص کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ جب بولا تو وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ خان صاحب، جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو میرے دل میں ایک یقین تھا کہ آپ میری بات نہیں ٹالیں گے، کیونکہ آپ مجھے ذاتی طور پر جانتے بھی ہیں اور میں شوکت خانم کا باقاعدگی سے عطیہ بھی دیتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں کبھی کبھی سوچا کرتا تھا کہ شوکت خانم کو جو پیسے میں دیتا ہوں کیا وہ اسی طرح خرچ کیے جاتے ہیں جیسے بتایا جاتا ہے۔ آج آپ اور شوکت خانم ہسپتال کے منتظم کے درمیان ہونے والی گفتگو سن کر میرا دل اعتماد سے بھر گیا کہ کس قدر شفافیت کے ساتھ شوکت خانم ہسپتال کا نظام چلایا جا رہا ہے، جہاں کسی کی سفارش کی بجائے مریض کی بیماری دیکھی جاتی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ خان صاحب، مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کے پاس اس کام کے لیے سفارش لے کر آیا اور آپ کو میرٹ سے ہٹ کر کام کرنے پر کیوں مجبور